الحمد للہ رب العالمین الذی خلق آدم من التراب والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین مجلس اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس مبارک آیت کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 70 پر 71ویں آیت ہے۔ مولا تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یوم ندعو کل اناس، اس دن ہم بلائیں گے ہر جماعت کو بامامہم، اس کے امام کے حوالے سے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فأولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ لوگ اپنی کتاب لے کر اسے پڑھیں گے، اپنی کتاب کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان لوگوں پر دھاگے اتنا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے محشر کا ایک منظر پیش کیا۔ پروردگار نے کہا کہ محشر کے دن ہم بلائیں گے، جمع کریں گے ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، ہر پارٹی کو، بامامہم، ان کے پیشوا کے ساتھ۔ تو جس کا جو پیشوا ہوگا اس پیشوا کی نسبت سے اس کو بلایا جائے گا۔ تو سب کے پیشوا ہیں امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر دور میں ایک عامی انسان کسی نہ کسی عالم کو اپنا پیشوا بنا لیتا ہے۔ تو جسے لوگوں نے پیشوا بنایا ان کی نسبت سے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ تو اسی بات کو بنیاد بنا کر تفسیر روح البیان میں کہا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخلدین کو یا حنفی، اور امام شافعی کے مخلدین کو یا حنفی کی نسبت سے بلایا جائے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے راہ طریقت میں قدم رکھ کر غوث العظم کے سلسلے میں داخل ہوئے انہیں یا قادری، جو سلسلے چشتیہ میں داخل ہوئے انہیں یا چشتی، اس طرح بھی بلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال جس نے جس کو امام بنا لیا، اپنا پیشوا، اپنا رہبر، یہاں رہبر سے مراد دینی رہبر ہے، تو اس دینی رہبر کی نسبت سے اس سے بلایا جائے گا۔ اور امام کا ایک مطلب کتاب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ فی امام مبین کا مطلب ہے فی کتاب مبین، ہر چیز کو ہم نے کتاب مبین میں درج کر رکھا ہے۔ تو وہاں امام مبین سے مراد
کتاب مبین ہے تو امام کتاب کے معنی میں ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر جماعت کو اس کی کتاب کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی اس کے نامہ اعمال کے اعتبار سے، نامہ اعمال کے اعتبار سے لوگوں کے درجات مقرر ہوں گے۔ جن کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا رہے گا ان کو عزت و کرامت کے ساتھ بلایا جائے گا، اور جن کا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا رہے گا ان کو اسی اعتبار سے بلایا جائے گا۔ بہرحال اس دن ہر ایک کو بلایا جائے گا اور ہر ایک کو حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی۔ یہاں کتاب سے مراد کسی جماعت کی کتاب نہیں ہے، یا کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، یا کوئی دنیا کی علمی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی اس کی اپنی تاریخ کی کتاب ہوگی۔ ہر ایک کی تاریخ، ہر ایک کی زندگی کے حالات، ہر ایک کی زندگی کے حرکات اس کے اندر درج ہو چکے ہوں گے۔ مثلا زید ہے تو زید نے زندگی میں کیا کیا کام کیے اس میں زید کی نامہ اعمال میں ہوگا۔ بکر نے زندگی گزاری ہے تو بکر نے کیا کیا عمل کیے بکر کی کتاب میں لکھا ہوگا۔ تو یہاں کتاب سے مراد اعمال نامہ، یعنی وہ رجسٹر جس کے اندر زندگی بھر کے اعمال درج ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ اعمال نامہ جسے قرآن نے کتاب کہا ہے، تو یہ کتاب در حقیقت کتاب حیات ہے، ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ ہماری جو زندگی اس دنیا میں گزری ہے، اس آب و گل کی دنیا میں، تو اس دنیا میں ہماری زندگی گزری ہے، اس زندگی میں ہم نے کیا کیا کام کیے، ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں، ہمارے گناہ اور ہماری کوتاہیاں، یہ سب اس کے اندر درج رہیں گی۔ تو نامہ اعمال جس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس بات کی علامت، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جانا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ تو جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو ہاتھ میں اعمال نامہ لینے والا خوش ہو جائے گا، کیونکہ اس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے کر اسے بتا دیا گیا کہ تیرا رزلٹ پازیٹیو ہے، تیرا نتیجہ بہتر ہے، تجھے پاس کر دیا گیا ہے، تو کامیاب بن گیا ہے۔ تب کتاب لیتے ہی یہ لوگ کریں گے کیا؟ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ لوگ پڑھنے لگیں گے اپنی کتاب۔ تو کتاب کس زبان میں ہوگی؟ عربی زبان ہی میں ہوگی۔ بہت سے نیک لوگ ایسے ہیں جو عربی پڑھنا نہیں جانتے ہیں مگر نیک ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ مکے والوں کو امیون کہا جاتا ہے۔ امیون کا معنی ہے قوم لا یقرؤون ولا یکتبون، وہ قوم جو نہ لکھنا جانتی ہے نہ پڑھنا جانتی ہے۔ تو یہ لوگ بھی پڑھیں گے تو وہاں کس طرح پڑھنا آ جائے گا؟ دیکھیے، دنیا تحت الاسباب ہے، یہاں پر ہر کام سبب سے ہوتا ہے، اور خدا کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ مولا تعالیٰ ما فوق الاسباب بھی کام بنا دیتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی پڑھتا ہے تو پڑھنا سیکھتا ہے، اس سلسلے میں مشق کرتا ہے، لفظوں کو رٹتا ہے، بار بار لکھ کر اپنے خط کو درست کرتا ہے، استاذ کی جھڑکی بھی کھاتا ہے، کوئی استاذ سے پٹائی بھی لیتا ہے، تب جا کر پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب جو دنیا میں پڑھے بغیر رہا، کوئی سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھتا،
اور وہ زمانہ پرانا زمانہ ایسا تھا جس میں پڑھنے لکھنے کا دستور ہی بہت کم تھا، تو کئی صحابہ تھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ لوگ کیسے پڑھیں گے؟ ما فوق الاسباب، یعنی اسباب سے بلند قدرت کا درجہ ہے، تو قدرت انہیں پڑھنے کے قابل بنا دے گی، تو لوگ کتاب کو پڑھیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر کسی غلطی کے پڑھیں گے، تو اپنی کتاب پڑھیں گے جس کے اندر ان کی نیکیاں درج ہوں گی، ان کے اچھے اچھے عمل رہیں گے، دیکھ کر خوش ہوتے جائیں گے۔ جس طرح کسی طالب علم کا رزلٹ آ جائے، اس کا نتیجہ ہاتھ میں آ جائے، پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں 90 نمبر لیا ہے، کہیں 92 نمبر لیا ہے، کہیں 99 نمبر لیا ہے، کہیں سینٹم حاصل کیا ہے، تو نمبروں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، اور یہ دنیا کی کامیابی تو اسی طرح ڈھل جانے والی ہے جس طرح دنیا ڈھل جانے والی ہے، مگر یہ آخرت کی کامیابی پائیدار ہے جس طرح آخرت خود پائیدار ہے۔ تو کتابوں کو پڑھیں گے، اپنی کتاب پڑھیں گے، یقرؤون کتابہم، اپنی کتاب پڑھیں گے، اپنی زندگی کی کتاب، اپنے کارناموں کی کتاب۔ اور یہ لکھنے والا، اس کتاب کا لکھنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کے فرشتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کہا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین۔ اکثر لوگ کرامن کاتبین کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ فرشتوں، 2 فرشتوں کے نام ہیں۔ کرامن 2 کے لیے نہیں، تثنیہ نہیں بلکہ جمع کا صیغہ ہے۔ کرامن کا معنی ہے عزت والے، کاتبین کا معنی لکھنے والے۔ دیکھیے، لکھنا ایک فعل ہے، تو کاتب موصوف کریم صفت ایسا نہیں ہے، بلکہ کریم کو پہلے لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ فرشتے تمہارے اعمال لکھنے کے پہلے ہی عزت والے تھے، تمہارے عمل لکھنے کی وجہ سے انہیں عزت نہیں ملی، وہ پہلے ہی سے کرامن ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ کاتبین بنے، تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے لکھتے ہیں، فرشتوں سے غلطی کیسے ہوگی؟ فرشتوں میں وہ کمزوری نہیں جو انسان کے اندر ہے، فرشتوں کے اندر بشری تقاضے نہیں ہیں، اور فرشتوں کے اندر وہ ضرورتیں نہیں ہیں جو انسان کے اندر ہیں، لہٰذا فرشتوں کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہر غلطی سے پاک رہے گی۔ تو اس کتاب کو پڑھیں گے، ولا یظلمون، ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلن، فتیل کا معنی ہے دھاگا، تو دھاگا، فتیلہ، دھاگے سے بناتے ہیں فلیتا، پھر وہ فلیتا پلیتا بن گیا، تو بہرحال یہ فتیلن دھاگے کے برابر، کیونکہ دھاگا بڑی نازک چیز، بڑی نرم چیز ہوتی ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پوچھے چھوٹا سا دھاگا دے کر اس کا وزن بتاؤ تو کیا وزن بتائیں گے؟ تھوڑی سی ہوا چلے تو یہ دھاگا اس ہوا میں اڑ جائے۔ تو دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا کا مطلب ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، یعنی بالکل ظلم ہی نہیں ہوگا۔ ہر ایک کے نامہ اعمال میں وہی عمل درج ہوں گے جو عمل اس نے کیے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی عمل نہ کیا ہو، خواہ مخواہ وہ عمل اس میں درج کر دیا جائے۔ کسی نے چوری نہیں کی، اس کے نامہ اعمال میں چوری درج ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ آیت ختم ہوئی۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہے۔ اندھا، یہاں اندھے سے مراد آنکھ کا اندھا نہیں بلکہ دل کا اندھا ہے۔ اگر کسی کو بصارت حاصل نہیں ہے
بصیرت حاصل ہے تو وہ اندھا نہیں ہے، وہ بینا ہے، جیسا کہ صحابہ میں عبداللہ بن ام مکتوم ہیں، پیغمبروں میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہوئے، پھر انہیں بینائی مل گئی، شعیب علیہ السلام نابینا ہوئے، تو پیغمبروں میں نابینا پیغمبر بھی گزرے ہیں اور ان کی بینائی جاتی رہی، صحابہ میں بھی یہ چیز پائی گئی، تو ان کی بصارت ضرور گئی مگر بصیرت ایک لمحے کے لیے نہیں گئی۔ تو یہاں اندھے سے مراد آنکھ کا اندھا نہیں بلکہ دل کا اندھا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے مگر دل سے وہ بینا تھے۔ ابو جہل دیکھتا تھا مگر دل سے وہ اندھا تھا، اور قرآن مجید اس کی وضاحت کر رہا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، مگر دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر۔ تو جو دنیا میں اندھا رہا، یعنی جس نے اس دنیا میں رب کو نہیں پہچانا، نبی کو نہیں پہچانا، قرآن کو نہیں پہچانا، عقیدہ آخرت کو نہیں جانا، جو دنیا میں بے ایمان رہا، جو نبی کی محبت سے محروم رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور آخرت میں تو وہ بہت زیادہ راستہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ دنیا میں اس نے بھٹک کر زندگی گزاری تو وہاں بھی اسے بھٹکنا ہی پڑے گا۔ تو دنیا میں جیسی حالت رہی اسی پر حشر بھی ہوگا۔ آیت ختم ہوئی، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اے میرے مصطفیٰ، یہ کافر، یہ مکار، یہ چال باز آپ کو پریشان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے یہ لوگ۔ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی جس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اور نزول قرآن کی کیفیت کو وحی کہتے ہیں، تو ہم نے جو چیز آپ کی طرف وحی فرمائی، یعنی قرآن کی آیتیں ہم نے اتاری ہیں، تو اس وحی کے سلسلے میں یہ لوگ اپنی مکاری کے ذریعے آپ کو پریشان بھی کریں گے، اور آپ کو مجبور کرنا چاہیں گے کہ آپ وحی جو آپ کو عطا کی گئی اور وحی کے ذریعے جو باتیں آپ کو بتائی گئیں، ان باتوں میں یا آپ کچھ اضافہ کر دیں یا کچھ گھٹائیں، اس طریقے سے یہ لوگ کوشش کریں گے، یعنی آپ کو جھوٹ بولنے پر مجبور کریں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی بات کی خواہش کرتے ہیں تو آپ ہماری لاج رکھتے ہوئے یا ہمارا لحاظ رکھتے ہوئے وہ بات کہہ دیجئے۔ اگر کوئی پوچھے تو بول دیجئے کہ اللہ نے یہی چیز مجھ پر وحی اتاری ہے۔ تو اس طریقے سے اے میرے مصطفیٰ، یہ لوگ آپ کو پریشان کرنے کی سازش کریں گے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ اے نبی آپ ہمارے اوپر ایسی بات کریں یا ایسی بات کو ہماری طرف منسوب کر دیں، غیرہ، جو آپ پر اتاری نہیں گئی، آپ پر جو بات نہیں اتاری گئی۔ تو بعض کافروں نے کہا کہ ان لوگوں کو ہٹا دو، چند غریبوں کو ہٹا دو۔ پھر حضور نے کہا کہ کیسے ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہہ دینا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں ہٹا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تو آپ کو مجبور کرنا چاہیں گے مگر آپ مجبور ہونے والے نہیں، آپ ان کی بات میں آئیں گے نہیں۔ اگر آپ ان کی بات مان لیں گے
یعنی کافروں کی بات مان کر کسی ایسی بات کے بارے میں جسے اللہ نے نازل نہیں کیا آپ کہہ دیں کہ اس چیز کو اللہ نازل کر دیا، تو کافر آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب تو یہ کافر آپ کو دوست بنا لیں گے کہ ہماری بات مانتا ہے۔ جس طرح دنیا میں بھی جب نوابوں کا، بادشاہوں کا دور تھا تو علماء کو پریشان کرتے تھے کہ اس طرح فتویٰ دے دو، اس طرح فتویٰ دے دو، مگر عالم دین جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ بادشاہ کی سزا پا کر اپنی جان کھونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر غلط فتویٰ ہرگز نہیں دیتا۔ بادشاہوں کے دور میں ہوا ہے۔ دیکھیے جہاں غیر مسلم حکومت ہے وہاں کے علماء کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو تکلیف زیادہ ہوگی، جہاں مسلمان حکمران ہوتے ہیں، مسلمان بادشاہ، وہاں کے علماء کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم حاکم ہے تو بس اتنی ہی شکایت ہے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، مگر دینی مسائل میں وہ غیر مسلم پیشوا کوئی دخل اندازی نہیں کرتا، کیونکہ اسے شریعت جاننے کی ضرورت ہی نہیں اور شریعت کو اپنے موافق کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنے دھرم پہ رہے گا۔ مگر جب مسلمان بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو جاری رکھے گا اور اپنے خواہشات کے جواز کے لیے علماء سے دلائل طلب کرے گا، کہے گا کہ دلیل نہیں ملتی تو کسی نہ کسی طرح تم دلیل بنا کر پیش کر دو، میں ریشم کا کپڑا پہنتا ہوں اسے جائز بنا دو تم، میں انگوٹھی پہنتا ہوں سونے کی اسے جائز بتا کر کسی نہ کسی دلیل کو پیش کر کے تم فتویٰ جاری کر دو، تو یہ مصیبتیں علماء پہ آتی ہیں۔ تو ایسی مصیبتیں بڑے بڑے عالموں پہ آئیں مگر وہ ثابت قدم رہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند کافروں نے مل کر حضور سے گزارش کی، حضور پہ دباؤ ڈالا کہ چند باتیں ہم عرض کریں گے، آپ انہیں قبول کر لیجئے اور مسلمانوں کو سنائیے۔ اگر وہ کہیں کہ یہ بات تو عجیب ہے، یہ بات عجیب ہے، تو کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہاکذا انزل اللہ علیہ، اللہ مجھ پر یہ وحی اتار دیا ہے، کہہ دو۔ تو آپ کے ماننے والے مسلمان جب وحی کا نام سنیں گے تو خاموش ہو جائیں گے۔ تو آج بھی یہ فتنہ ہے کہ کئی لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، غلط بات کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہی حدیث میں ہے، ایسا ہی قرآن میں ہے۔ تو ایک بھولا بھالا مسلمان ان سے جب قرآن اور حدیث کے الفاظ سنتا ہے تو چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں ہے تو پھر میں اپنی زبان کہاں سے کھولوں، خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس طرح دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کافروں نے چال چلی، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے تو اس کا اثر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اے محبوب یہ لوگ آپ کو خلیل بنا لیتے۔ اسی طرح امیروں کے پاس اس عالم کی بڑی عزت رہے گی جو ان امیروں اور شہنشاہوں کے لیے غلط مسئلہ پیش کر دے، تو کہیں گے ہمارا کام بنا دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے خلیل بننا نہیں چاہتے، وہ تو رب کے خلیل ہیں، رب کے خلیل ہیں، بلکہ خلیل اللہ سے بھی افضل ہیں، حبیب اللہ ہیں۔ وہ کب ان لوگوں کی باتوں میں آئیں گے؟ پروردگار کہتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اے مصطفیٰ اگر ہم آپ کو مضبوط نہیں کرتے، آپ کو ثابت نہیں رکھتے، آپ کو پکڑ کر نہیں رکھتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ، تو آپ ان کی طرف مائل ہوتے، مگر کس طرح مائل ہوتے؟ شیئن قلیلا، کچھ مائل ہو جاتے۔ حضور کچھ مائل ہو جاتے یہ سوچ کر کہ چلو بھائی ان کی ایک بات مان لوں تو یہ مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جماعت بڑھ جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو مضبوط کیا، لہٰذا آپ نہیں پھسلے۔ اب یہاں پر سارے اہل حق کے لیے یہ ایک سبق ہے، اور سارے علماء کے لیے ایک سبق ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل پہ موقوف رکھا اور کہا کہ اے مصطفیٰ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو آپ کچھ ڈھل جاتے، تو جب نبی کے بارے میں یہ بات ہو گئی تو اوروں کو فخر کرنے کی گنجائش ہی کیا ہے؟ میں ثابت قدم رہا، میں ثابت قدم رہا، یہ کہنا بہت غلط ہے، اتنا غلط ہے جس طرح کوئی کہے کہ کوئی مجھے زندہ نہیں کیا، میں خود زندہ ہو گیا، میں خود زندہ ہو گیا۔ ارے تو کیسے خود سے زندہ ہو گیا؟ رب نے تجھے زندہ کیا۔ اگر یہ نہیں مانتا تو غیر مومن ہے۔ یہی حال ہے، میں خود ثابت قدم ہوں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ثابت قدم رہا اور دل کے اندر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں ثابت قدم رہا یعنی میرے رب کے فضل سے، میرے رب کے کرم سے، تو بات صحیح ہے۔ تو جب تک رب کا کرم نہیں ہوتا بڑے بڑے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے، کتنے لوگ مرتد ہو گئے، دین اسلام سے باہر ہو گئے، جبکہ وہ اپنی زندگی کے کئی برس نماز، روزے اور اسلامی احکام کی پابندی میں گزارے، پھر اچانک ان کی قسمت کا ستارہ ٹوٹ گیا، اب وہ اسلام سے ہٹ کر گمراہی کی طرف آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ثبتنا علی الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہمیں ثابت رکھ، یعنی سیدھے راستے پر تو اے پروردگار تو ہمیں لے آیا، یہ تیرا کرم ہے، اس پر قائم رہنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو ہمیں قائم رکھ۔ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم آپ کو ثابت نہیں کرتے، ولولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت نہیں کرتے یعنی جماتے نہیں، مضبوط نہیں کرتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، ان کی بات کو پوری کر دیتے۔ تو اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات کی طرف مائل ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اگر آپ کو نہیں بچاتے، اگر ہم آپ کو نہیں بچاتے تو آپ مائل ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بچا لیا اس لیے آپ مائل نہیں ہوئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرف اپنی قدرت، اپنے فضل و کرم کا پیغام سنا رہا ہے، تو دوسری طرف اپنے مصطفیٰ کی معصومیت کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ ان کے جال میں نہیں پھنسے۔ کیسے پھنسیں گے جب ہم ان کو بچانے والے ہیں؟ کیسے ان کا پاؤں پھسلے گا جب ہم ان کے پاؤں کو مضبوطی سے جمانے والے ہیں؟ ہم جب مثبت ہیں، جب ہماری طرف سے انہیں قوت مل رہی ہے، تو وہ کیسے پھسل سکتے ہیں؟ اگر ہم نہیں بچاتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ جیسے کوئی استاد بچے سے کہتا ہے کہ اگر میں تجھے نہیں پڑھاتا، اگر میں تجھے نہیں پڑھاتا تو تو امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے طالب علمی کی ناکامی کی بات استاد نہیں کر رہا ہے، بلکہ کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے اپنی محنت کو بھی واضح کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت، یعنی نبی کی ہر خطا سے محفوظ رہنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطا سے، ہر لغزش سے محفوظ ہیں، اس کا یہ اعلان کر رہا ہے، اور اس محفوظ رہنے کی وجہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے خود نبی کی حفاظت کی ہے، اور نبی کی حفاظت خدا نہ کرے تو پھر کرے گا کون؟
رب نہ کرے تو کرے گا کون؟ بندے کی حفاظت تو مولا تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور کسی بھی بندے میں خود ہی بچنے کی طاقت نہیں تو دوسرے کو کیا بچائے گا؟ خود ہی محفوظ نہیں رہ سکتا تو دوسرے کو کیا محفوظ رکھے گا؟ تو اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم کے فضل و کرم کا ذکر کیا گیا ہے، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت، محفوظیت، حضور کی عصمت اور حضور کے دامن کا بے غبار ہونا، یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر حال میں تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔